الحمد للہ رب العالمین۔ میری بیوی اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی، اللہ اس کو ہدایت دے۔ جو عورت شوہر کی عزت نہ کرے یا اگر وہ بلائے اور نہ جائے تو اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اس پر۔ حضرت جی مکے میں آ کر میاں بیوی مل سکتے ہیں، کیوں مکے میں آنے کے بعد بیوی حرام ہو جاتی ہے کیا؟ یہ عجیب مسئلے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ پاک جگہ پہ تو تم گناہ تو نہیں کر رہے ہو، میاں بیوی کا ملنا تو عبادت ہے۔ میاں بیوی کا ملنا جو ہے، یاد رکھو میں نہیں کہتا، حدیثوں میں ہے کہ اپنی بیوی سے کھیلنا، ہنسنا، ایک دوسرے سے پیار کرنا، چھیڑنا، یہ نفل پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ یہ اسی لیے تو عورتیں دوسروں کے پاس بھاگتے ہیں، تم جو ان کو خوش نہیں کرتے ہو۔ تم تو مولوی صاحب ہو نا جی، اسلحہ ساتھ رکھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ مجاہد کیا کرتے تھے؟ اسلحہ ساتھ ہوتا تھا۔ اگر میرے خرچ میں تنگی رہتی ہے، شوہر مجھے خرچہ دیتے ہیں لیکن میری ضروریات پوری نہیں ہوتی، پہلے مجھے بیٹی یہ سمجھائے کہ تمہاری ضروریات کیا ہیں۔ گھر تمہیں شوہر نے دیا ہے، نان نفقہ شوہر کے ذمہ ہے، کھانا پینا سبزہ سب کھانا اس کے ذمہ ہے۔ تمہاری ضروریات کون سی پوری نہیں ہوتی؟ بیوٹی پارلر جانے کی فیس نہیں ہوتی، یا فیشل کرانے کی فیس نہیں ہوتی، کیا بات کرتی؟ کس بات کا تمہارا خرچہ ہے؟ تم گھر میں جا کے غلط خرچ کرنا چاہتی ہو باہر جا کر؟ ویسے اگر تم اپنے زیور کسی اسلامی بینک میں رکھ لو اور وہ تمہیں نفع دیں، وہ تو جائز ہے، لیکن وجہ مجھے بتائیں، وجہ کیا ہے؟ جب نان نفقہ خاوند کے ذمہ ہے، مکان خاوند کے ذمہ ہے، کرایہ، بجلی، ہر بل سب خاوند کے ذمہ ہے، تمہاری ضروریات کون سی ہیں جو پوری نہیں ہو رہی؟ عورت کے لیے کسی عالم دین سے بیعت کرنے کا کیا حکم ہے؟ اگر واقعی کوئی قابل اعتبار ہو اور سنت پہ چلنے والا ہو تو عورت بھی بیعت کر سکتی ہے۔ حضور کی بیعت عورتوں نے نہیں کی تھی، وہ بیعت الاسلام تھی، لیکن بیعت تو تھی نا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پیر جو ہے وہ صحیح معنوں میں کتاب و سنت پہ چلنے والا ہو اور پردے میں بیٹھ کے زبانی کلامی بیعت کرے، یہ نہیں کہ ہاتھ ملا کے بیعت کرے۔ غیر محرم سے ہاتھ ملانا حرام ہے۔